اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. اسٹار آف پی آئی ڈی کے اس ایپیسوڈ میں فہد اسد کی جانب سے السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ ایوننگ. بینگ اے پاکستانی از انف ریزن فار می ٹو بی پراؤڈ آف اٹ، اور یقیناً آپ کا بھی یہی جذبہ ہوگا. ناظرین، اوورسیز پاکستانیز اپنی آمدنی کے ذرائع بند، ختم یا معطل ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. یو ای گورنمنٹ کے بہت احسن اقدامات سامنے آئے ہیں، جس میں ویزا آٹو رینیول ہے اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، بہت سارے ایسے انڈیویجولز ہیں، بہت سارے ایسے ریسٹورنٹس ہیں جو اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں. میں اسٹار آف پی آئی ڈی کا یہ ایپیسوڈ ایسے تمام ریسٹورنٹس کو، ایسے تمام گروپس کو، ایسے تمام انڈیویجولز کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو راشن پارسل یا میل پارسل ڈرائیو چلا رہی ہیں. پی آئی ڈی آپ کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین، آج کا ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے. میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعارف انہی کی موجودگی میں کروایا جائے. جی ناظرین، اسٹارز آف پی آئی ڈی کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. آج کا پروگرام اسپیشل بھی ہے، انفارمیٹیو بھی ہے. اسپیشل اس لیے کہ میرے پروگرام میں آج دو اسٹارز ہیں. انفارمیٹیو اس لیے کہ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ان سوشل ایکٹیویٹیز پہ جو میرے دونوں سٹارز اور پی آئی ڈی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. ناظرین، میرے پہلے سٹار، ان کو آپ نے مختلف رولز میں دیکھا ہوگا، مگر آج یہ ہمارے پاس میرے اور آپ کی طرح ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے 1996 میں اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا. ہم نے ان کو چھوٹی اسکرین، بڑی اسکرین پہ ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے اسکرین رائٹر، ایز اے ایکٹر دیکھا. انہوں نے مختلف ریئلٹی شوز پہ، ایڈونچر شوز پہ بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. ناظرین، نہایت شفیق اور نہایت ویل مینرڈ ایجوکیٹڈ انسان ہے. انسانیت کا درد بھی ان کے دل میں ہے. پچھلے 10 سالوں میں جو پاکستان سینما کا ریوائول ہوا ہے، اس میں بھی ان کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے. آئیے ملتے ہیں جناب شمون عباسی صاحب سے. السلام علیکم شمون بھائی. السلام علیکم فہد میاں، اور اتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے کی، دل خوش کر دیا آپ نے. اتنے عرصے کے بعد اتنی ساری باتیں ایک ساتھ میں نے سنی اپنے بارے میں. تھینک یو سو مچ، اور گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو. السلام علیکم دیکھنے والوں کو. اور عمر، السلام علیکم. جی ناظرین، اور ہمارے آج کے دوسرے سٹار، پی آئی ڈی فیملی کی ہر دل عزیز شخصیت، ان کو سب جانتے ہیں. یہ میجیشین بھی ہیں، بینکر بھی ہیں اور انٹرپرینر بھی ہیں، مگر اس سب چیزوں کے علاوہ ایک بہترین انسان ہے. آج کل اس کووڈ رجیم میں ایک بہت ہی خاص کام کر رہے ہیں. پلیز ملیے جناب عمر میجیشین صاحب سے. عمر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہد بھائی، شامون بھائی اینڈ ایوری ون ہو از واچنگ، سب کو میری طرف سے سلام اینڈ a big salute to everyone, and thank you very much for calling me to share the platform with such an amazing star, mashallah, Shamoon Abbasi. Thank you. تھینک یو بھائی. جی عمر بھائی، جیسے آپ نے کہا سچ این امیزنگ اسٹار، نو ڈاؤٹ یہ ہمارا پروگرام اسٹارز آف پی آئی ڈی ہے ہی اسٹارز کے لیے. شمون بھائی، آپ ایک دمکتے چمکتے ستارے ہیں، سب جانتے ہیں، مگر میں آپ کی پروفیشنل کیریئر سے ہی اسٹارٹ کرنا چاہوں گا. پردے کے پیچھے شمون عباسی اور پردے کے ادھر شمون بھائی، اس میں کیا فرق ہے؟
اسکرین پر عموماً مطلب اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اسکرین پر عموماً جو ہے وہ میں نیگیٹو رولز کرتا ہوں, اور ظاہر نیگیٹو رولز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کا جو نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ٹریک. لیکن when it comes to my life, I want to be the opposite and I am probably the opposite, کیونکہ مجھے پاکستان سے بہت لگاؤ ہے. پاکستان جو زمین ہے مجھے اس سے بہت لگاؤ ہے, اور مجھے لگتا ہے جو کچھ بھی میں آج ہوں وہ اس ملک کی وجہ سے, اور اس ملک میں جتنی بھی مجھے اپارچونیٹیز دی آج مجھے پاکستان نے جو بنایا, تو میں اس سرزمین سے بڑی محبت. تو اس کے لیے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے پلیٹ فارم پہ کھڑا کرتا ہے یا کوئی آپ کی آواز سننے یا آپ کی آواز کہیں پہنچنے لگتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس آواز کو ایک کسی کی مدد کے لیے اگر اجاگر کیا جائے تو وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اگر اپنی آواز کسی کی مدد کے لیے آپ نکالیں اپنے اندر سے, تو وہ آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے بڑا بول رہے ہوتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے زیادہ تر جو آج کل کی سوسائٹی ہے وہ اپنے معاملات میں زیادہ بزی ہے, نہ کہ وہ دوسروں کی لیے آواز اٹھائے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں فہد جو کہ دنیا میں دوسروں کی ان کہی باتیں بھی سن لیتے ہیں. ان میں سے ہمارے عمر بھائی ایک بیٹھے میں, یہ ایک جگر آدمی ہے اس معاملے میں. he is such an angel and his team ماشاءاللہ working day night. تو یہ ہے میرا تھوڑا سا ذرا خلاصہ جو میں بتا سکتا ہوں کہ میرے دونوں یہ جو فیزز ہیں اس میں کیا ڈفرینس ہے. شمون بھائی, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, دنیا میں آپ گئے ہیں, آپ نے شوز کیے ہیں, آپ نے پاکستان کو ایز ایمبیسڈر ریپرزینٹ کیا ہے. جب آپ کسی اوورسیز جگہ پہ ہوتے ہیں, ملک سے باہر ہوتے ہیں, تو وہ کیا ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ پرائڈ فیل کرتے ہیں ایز اے پاکستانی؟ تھوڑا سا اگر اپنے ویور سے یہ بات شیئر کریں کہ آپ وائی یو آر اے پراؤڈ پاکستانی ونس یو آر آؤٹ آف پاکستان. دیکھیے, میں اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا تو وہ تھوڑا سا اس لیے بائسڈ ہوگا کہ بینگ این ایکٹر یا بینگ اے ڈائریکٹر, جو بھی ہمارے باہر ہونے کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ ایک عام سویلین سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بیکاز موسٹلی یو آر ٹیکن فرام اے ٹیم. آپ کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو لے کر گئی ہوتی ہے, اور آپ کے لیے کچھ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں, ایز ان آپ کا اسٹے, آپ کا ٹریول, آپ کا کھانا پینا. آپ خود اس چیز کی ٹینشن نہیں لے رہے کہ یار میں آج کھانا کہاں سے کھاؤں گا, یا میری گاڑی کون سی ہوگی, یا میرے کمروں کے پیسے کون دے گا. تو ایک سویلین کی اگر بات دیکھی جائے تو وہ بیچارہ سب کچھ خود کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ ٹریول کر رہا ہے تو اس کی ہر ذمہ داری اس نے خود اٹھانی ہے, کھانا ہو, پینا ہو, اسٹے ہو, بچے ہوں, بیوی ہو, یا جو بھی ہے, تو وہ خود دیکھنا پڑتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ذرا سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن ایز اے پاکستانی میں ہمیشہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان سے باہر جب بھی جاؤں گا, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا مارک ضرور چھوڑ کر آؤں اس ملک میں کہ جب مجھے یاد کیا جائے تو وہ یہ کہیں there was a Pakistani person that did this good thing یا said this good thing. اچھی کوئی بات کر کے کوئی ان کو یہ بتائیں کہ ہم بڑے اچھے پیسفل سے لوگ ہیں, اور ہم پیس لورز ہیں, ہم ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھنے والی قوم ہے. یہ ایسی کوئی مثال ضرور قائم کریں, نہ کہ ہم نیگیٹو کوئی مثال ہمیشہ کہیں کہ وہ دیکھا جی فلانی حرکت پاکستانی ہوگا. یہ بڑی بری ایک ہماری ریپوٹیشن ہے جس کو ہمیں اب تبدیل کر دینا ہے. اٹس 2020. مجھے لگتا ہے پاکستان کی ریپوٹیشن کو جو ہے ہمیں بہت آگے لے کر جانا ہے, اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم بڑے قابل لوگ ہیں, بڑے پیار کرتے ہیں. عمر بھائی, جیسے شمون بھائی نے بتایا کہ ایز اے پاکستانی ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ وی آر پاکستانی. تو ہم لوگ چونکہ اوورسیز میں رہتے ہیں, تو میں بہت فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ آپ جیسے لوگ عمر بھائی ہیں. اسی بات کی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو کووڈ رجیم کے افیکٹی لوگ ہیں ان کے لیے آپ ایک راشن اور میل ڈرائیو رن کر رہے ہیں. اگر آپ سننے والوں کو اس کے متعلق تھوڑا بتائیں پلیز. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ اتنی آگے مجھے لے کے جائے گی. اٹس آلموسٹ اے منتھ ناؤ, مور دین اے منتھ ایکچولی. اور ہو یہ رہا ہے کہ میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, تو مجھے اور زیادہ سے زیادہ موٹیویشن مل رہی ہے. آئی ہیو کم اکراس پیپل کہ جن کے پاس کھانے کے لیے بالکل نہیں ہے, جو گھر میں لاک ڈاؤن ہے, لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی یہاں پہ بہت کچھ کر رہی ہے, اور بھی جتنے لوگ کرتے جائیں گے آئی تھنک کم ہی پڑے گا. جس طرح سے ٹیمز بلڈ ہو رہی ہیں, جس طرح سے زیادہ لوگ مل رہے ہیں,
یہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ہمیشہ ہی I think they are the first one in giving charity also. I think they are also the best one to come forward for good deeds. اور believe me, اللہ تعالیٰ بہت ہی ہیلپ کر رہا ہے اس سلسلے میں. فاؤنڈیشنز مل رہی ہیں, کمپنیز مل رہی ہیں جو کہ دیتے جا رہے ہیں. میں کچھ نہیں کر رہا, اللہ نے صرف شاید مجھے چنا ہوا ہے یہ کام کرنے کے لیے, اور میں کرتا جا رہا ہوں. ٹیم بنتی جا رہی ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ شامون بھائی مجھے اپریشیٹ کریں گے, اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے فہد بھائی, آپ اور پوری ٹیم جو ہے مطلب ماشاءاللہ پی آئی ڈی کی, دے آر سپورٹنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور میں چھوٹی سی انسیڈنٹ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. بلیو می, یہاں سے جس طرح لاہور سے دور اسلام آباد ہے, اس طرح الین سے مجھے کسی کی کال آئی کہ میاں بیوی ہیں, بہت پرابلم میں ہیں, ان کو کھانا چاہیے. تو جب میں نے فون کیا مجھے پتا چلا کہ وہ تو 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہیں. میں ان کو معذرت کر کے میں نے فون بند کیا. آپ یقین نہیں کریں گے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ مجھے 20 منٹ کے اندر کسی ایک بندے نے فون کیا اسی سٹی سے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کی اور شامون بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں یہاں پہ کوئی نیڈی نہیں ہے الین میں, اس سٹی میں, تو مجھے بتائیں میں کیسے ہیلپ کروں. تو سوچیں کہ وہ ان سے صرف اور صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پہ تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ, وہ میاں بیوی دونوں گئے, ان دونوں میاں بیوی کی انہوں نے ہیلپ کی, اور اس لڑکی نے پھر ماشاءاللہ سے میسج کیا اور گھوم کے پاکستان سے اس کی ماں کا میسج میرے پاس آیا. سو آئی تھنک ہمیں بس صرف اسٹیپ لینی ہے, ہمیں بس ایک چھوٹا سا انیشیٹو لینا ہے. سچویشن بہت خراب ہے, میں اپنے آپ کو, اپنی ٹیم ہماری اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے, مجھے پتا ہے, لیکن ہم لوگ وہی سوشل ڈسٹینس, ماسک, گلوز, ہر چیز کا استعمال کر رہے ہیں. راشن ڈرائیو بھی کر رہے ہیں, ڈرائی راشن بھی دے رہے ہیں فیملیز کو مہینے کا, اور کوکڈ میلز بھی دے رہے ہیں. اور الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ڈوئنگ اٹ. ساتھ میں اپنی جاب بھی کر رہا ہوں, شامون بھائی کے ساتھ بھی ہوتا ہوں تقریباً, کافی ان کو بھی زیادہ تنگ کرتا رہتا ہوں سارا دن. اور باقی بھی اس کے علاوہ بھی اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. میک شیور کرتا ہوں کہ میرے موبائل میں کوئی واٹس ایپ کا میسج یا کوئی فیس بک کی نوٹیفیکیشن یا میسنجر ایسا نہ ہو کہ جس کو میں نے رپلائی نہ کیا ہو. اینڈ دیٹس اٹ. شامون بھائی, جیسا ابھی عمر بھائی نے بتایا, ہم اوورسیز پاکستانی ہیں ہم لوگ. آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے درد رکھتے ہیں, اور اس چیز کو آپ نے اس طرح ثابت کیا کہ ابھی آپ نے, جب آپ پاکستان گئے تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک انیشیٹو لیا, اوورسیز پاکستانیز ریسکیو مینجمنٹ, رائٹ, OPRM. تو آپ کو کیا, ایک تو OPRM کے متعلق آپ سننے والوں کو بتائیں کہ what is OPRM and what makes you think to start this OPRM. تھینک یو فہد. OPRM کے بارے میں بتا دوں, یہ ایک فیس بک کا پیج ہے جو فی الحال فیس بک پر ہے, اور اوورسیز پاکستانی ریسکیو مینجمنٹ. یہ ہم نے کیوں بنایا, ہوا یہ کہ جب ہم 21 لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے تھائی لینڈ میں, تو جس پروسیجر سے ایک بندہ گزر رہا تھا وہ مجھ سے ڈسکس کرتا تھا, اور مجھے بہت ساری لوگوں کے نفسیات کا پتہ چلتا تھا کہ کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے, کسی کی والدہ کا مسئلہ ہے, کسی کی بیماری, اور سب جینوئن معاملے. کوئی nobody is making up the story, there's no drama into it, it is reality. اور ریالٹیز ان کے دلوں کو وہ بجھا رہی تھیں, اور ان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ ہم کہیں تھائی لینڈ میں مہینوں تک نہیں پھنس جائیں گے, ہمارا کھانا پینا کب ختم ہو جائے گا, ہم کیسے 21 لوگ جو ہے وہ کریں گے. پھر ہمارے ساتھ اکوپمنٹ بہت زیادہ تھا, پھر 2 سے 2.5 کروڑ روپے کا اکوپمنٹ تھا, اس کو بھی ٹرانسپورٹ کرنا ادھر سے ادھر سے, وہ ایک بہت خطرہ تھا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں. اچھا, پھر ہمارے ساتھ ظاہر ہم 5 فلم سٹارز بھی تھے. فلم سٹارز آپ کو پتہ ہے وہ آلریڈی بڑے نظروں میں ہوتے ہیں, کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا. تو ہمیں بہت سارے خطرے تھے وہاں پر, اور وہ جو پورا پیریڈ ہم نے نفسیاتی طور پہ فیس کیا. جب میں پاکستان آیا اور میں گھر میں اپنے گھر والوں سے مل لیا, مجھے ایک بے چینی سی تھی دل میں. میں سوچ رہا تھا میرے جیسے, اور میرے یہ جو 21 دوست اور تھے, ان کے جیسے کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت اکیلے ہوں گے, اور ان کا کوئی گروپ نہیں ہوگا, ان کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوگا, ان کو کوئی نفسیاتی طور پہ ہینڈل کرنے والا, تو وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے مجھے سوالات اٹھے, اور میں نے سوچا یار ان کو سوال کرنے ہوں گے, اور سوال کا جواب ان کو چاہیے. تو یہ جواب ان کو نہ ایمبیسی سے مل پا رہا ہے, نہ ان کو PIA سے مل پا رہا ہے, نہ ان کو گورنمنٹ سے بھی ڈائریکٹ. گورنمنٹ اپنے سیشنز کرتے ہیں, وہ لوگ فیس بک پہ ادھر ادھر شیئر کر دیتے ہیں, لیکن وہ کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے وہ بات وہ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک, وہ کاؤنٹ. تو مجھے لگا کہ ایک برج بننا چاہیے بٹوین دا گورنمنٹ, PIA, دا سول سوسائٹی, اینڈ می بینگ ہیئر
میں ایک برج بنوں کہ کیونکہ میری شکل پہ شاید کوئی 4 لوگ دیکھ لیں گے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں, سن لیتے ہیں, تو میری شکل پہ میں نے سوچا اگر کوئی سننا شروع کر دے گا تو یہ ہوگا. اور اللہ نے کرنی تھی کہ 2 دن کے بعد جو اصل لوگوں نے سے اللہ تعالیٰ نے ملوانا تھا ان سے میری باتیں ہونا شروع ہو گئیں پاکستان میں بھی, اور پھر عمر مجھے ملے اور انہوں نے اپنا ایک باقاعدہ یہ کھانے کا انتظام دبئی میں شروع کیا ہوا تھا. پھر آپ لوگوں کا پیج ہے پاکستانی ان دبئی PID کے ساتھ میں نے انٹریکشن شروع کی تو مجھے نظر آیا کہ وہاں کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو شیئر کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہاں سے کس طرح. تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں راشن بڑھ چکا ہے, گورنمنٹ نے بہت ساری چیزوں کا انتظام کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرے گا, یہ میں جانتا ہوں, بھوک سے کوئی نہیں مرے گا پاکستان. لیکن وہ جو دبئی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اتنا سخت لاک ڈاؤن ہے, یا کسی بھی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دبئی چونکہ قریب ترین ہے ہمارے, اور عمر جیسے لوگ یا اور جو ٹیمز ہیں وہ جب کام کر رہی ہیں اور اپروچیبل تھا, تو میں نے کہا یار ان لوگوں کے ساتھ دل جوڑ کے ایک ٹیم بنا لی جائے اور ایوری ڈے بیسس پہ ہم اس مشن کو برقرار رکھیں. 1 دن کی بات نہیں ہے, 2 دن کی بات نہیں, جیسے عمر نے کہا کہ یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ کم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کو اور لوگ اپروچ کریں گے اور کریں گے, ایک بندہ 5 لوگوں کا کھانا مانگے گا. اس وقت عمر جیسے لوگوں کو یا ان کی جتنی بھی ٹیمز پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہی ہیں, لیکن خاص طور پہ دبئی میں ریکویسٹ کروں گا ایز شمون عباسی, ایز اے اسٹار ان پاکستان, ایز somebody who cares for پاکستان, کہ خدا کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیجیے. سول سوسائٹی دے سکتی ہے نہیں دے سکتی مجھے نہیں پتا, لیکن بڑے ادارے ہیں اس وقت UAE میں جن کے پاس پیسہ بھی ہے, جن کے پاس ریسٹورینٹس بھی ہیں, جن کے پاس فیسلٹیز ہیں کھانا بنا دیں, جو بھی بنائیں گے. اس وقت کوئی آپ سے قورمہ نہیں مانگ رہا, کوئی آپ سے چکن کا سالن نہیں مانگ رہا, کوئی آپ سے چائنیز نہیں مانگ رہا. اس وقت 2 روٹیوں کے ساتھ 3 روٹی کے ساتھ ایک سالن کسی تک پہنچ جانا آپ کو نہیں پتا کسی ٹریجر سے زیادہ میرے خیال میں قیمت رکھتا ہے. کسی بہت بڑے سونا ڈالر بھی رکھا ہوا ہوگا نا, وہ شاید نہ اٹھائے, وہ سالن اٹھا کے کھائے گا. اس وقت ہمیں اس لیول پر جا کے نا اس مائکرو مینجمنٹ پہ کام کرنا. آپ نے اس وقت ایک بہت اچھی بات کی کہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ بیچارے شرما رہے ہوتے ہیں. ان کی اچھی جابز تھیں, ان کے اچھے کپڑے ہوں گے, ہو سکتا ہے انہوں نے آپ جیسا میرے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, لیکن بھوک تو کپڑے دیکھ کے نہیں آتی بس, نہ جاتی ہے. وہ تو ایک بیچارے لیبر کو بھی بھوک ویسی لگ رہی ہے اور ایک CEO کو بھی ویسی لگ رہی ہے. تو اس فیلنگ کو مجھے لگا کہ اچھا میں آپ کو ایک اور قصہ سناؤں. جب میں پاکستان آیا تو میرے ساتھ جو بھی ٹیم تھی ان کو 5 دن کا بول دیا گیا کہ جی 5 دن آپ کو رکنا پڑے گا, جبکہ SOP تھی 48 آورس کی. لیکن فار سم ریزن وہ جو 250-300 پیسنجرز تھے ان کو مختلف ہوٹلز میں 5 دن کے لیے روک دیا گیا. اور کھانا میں نے رمادہ ہوٹل سے یہ ڈیل لگائی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا کچن یوز نہیں کریں گے, ہم آپ کے جو ویٹرز ہیں ان کو ہم بزی نہیں کریں گے, آپ باقی لوگوں کو سنبھالیے, ہم اپنا کھانا خود منگوا لیں گے باہر سے اور ہم اپنی چیزیں خود کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن. اب ہم نے جب کھانا منگوانا شروع کیا تو باہر کچھ لوگ تھے جو ہمیں اس کوارنٹین کے زون میں کھانا لا کے دیتے. وہ صبح کا ناشتہ ہو, دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو, وہ الحمدللہ رب العالمین ایک لگژری کھانا کھاؤں گا میں, کیونکہ اس میں اگر 2 سالن اور ایک مطلب سیلیڈ اور دہی بھی آپ کو مل رہی ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی. ٹھیک ہے, جہاں آپ کا کوئی نہیں ہے شہر میں, جہاں آپ پتہ نہیں اگر وہ لوگ نہ پوچھیں آپ کو تو شاید آپ باہر سے کھانا بھی نہیں منگا سکتے. میں نے وہ جب 5 دن گزارے اور لوگوں نے جس طرح ہمارے کھانے کا خیال رکھا, خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو تھے. اور میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیسا جذبہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, کھانا ہم دعوتوں میں اڑا دیتے ہیں, ہم شادیوں میں اڑا دیتے ہیں, ہم ادھر کھلا دیتے ہیں, ہم ادھر کھلا دیتے ہیں, ہم پھینک دیتے ہیں. لیکن جو کھانا آ رہا تھا اور جو لوگ کھا رہے تھے, وہ جو خوشی اور وہ جو تھا نا, وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں پرائس لیس تھی وہ چیز. ہم جبکہ سیلیبریٹیز ہیں, ہم دنیا کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, ہم دنیا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز ٹرائی کرتے ہیں, لیکن نارمل 2 روٹی والا بھی جو اگر باکس آ رہا تھا نا, یقین کرے اس کی خوشی الگ. تو میں اس فیلنگ کو سمجھ گیا کہ یہ فیلنگ اس وقت دنیا میں ہر جگہ پھیلی. تو مجھے چونکہ عمر ملے اور عمر کی میں نے ایکٹیویٹی دیکھی, ان کی ٹیم کی ایکٹیویٹی دیکھی, مجھے لگا یہ لیجیٹیمیٹ لوگ ہیں, میرا ٹائم ضائع نہیں ہوگا اگر میں ان لوگوں کے ساتھ ایک ٹیم اپ ہو جاتا ہوں.
اور پاکستان میں بھی فہد ہماری کوشش ہے کہ یہ جو پروگرامز ہیں یہاں پہ راشن بہت دیا جا رہا ہے, کھانا بھی دیا جا رہا ہے. مجھے اس کی پاکستان کی اتنی مجھے فکر نظر نہیں آتی, کیونکہ پاکستان میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. کہیں بھی جا کے دو آدمی غریب بیٹھ جائیں گے نا کسی کے دروازے کے باہر, تو ان کو 2 وقت کا کھانا مل جائے گا. ہم لوگ کر سکتے ہیں, ہم افورڈ کر سکتے ہیں. دبئی میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتے کہ 4 مزدوروں کو اپنے گھر کے باہر کھانا دیتے. جو کر رہے ہوں گے ان کو سلوٹ ہے, لیکن ہر آدمی آج کے دور میں جہاں کووڈ اس وقت ایک ایمرجنسی بن گئی ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بندہ باہر نکل کے 4 لوگوں کو کھانا دینے کی پوزیشن میں, وہ تو اپنے ٹینشنز میں پھنس گیا ہوگا کہ میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, مجھے واپس جانا ہے, میرے گھر میں اب مسائل ہوں گے, میری جاب چلی گئی ہے, وہ کیسے کسی کو فیڈ کرے. تو ہمیں وہ آواز بننی چاہیے, وہ گائیڈ لائن بننی چاہیے. ہمیں صرف لوگوں کو زور نہیں دینا ہے, ہم نے ان کو حل بتانا. میری کوشش یہ ہے OPRM پر میں خود ہوتا ہوں 24/7, مطلب میں 5 گھنٹے سوتا ہوں, لیکن میری یا تو ٹیم اس وقت میں ہوتی ہے, میں آپ کو بتا دوں, آئی ایم دا فاؤنڈر آف OPRM. میں خود ایک نوٹیفیکیشن کو جواب دے رہا ہوں. میں ایک ان باکس پہ 10 منٹ لگاتا ہوں, تاکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ وہ کسی روبوٹ سے بات کر رہا ہے, اس کو لگے کسی انسان نے جواب دیا. وہ ہارٹس بھیجتے ہیں کہ یار شکر ہے آپ نے جواب تو دیا. ایمبیسی تو جواب بھی نہیں دے پا رہی, کیا کوئی بھی وجہ اٹھاتے ہیں, وہ میں نہیں اس وقت چیلنج کروں گا کہ ایمبیسیز کیوں نہیں جواب دے رہی, رپورٹس کیوں ٹھیک نہیں آ رہی لوگوں کی, مطلب لوگوں کو اپڈیٹڈ رپورٹس نہیں آ رہی. لوگوں کو اپڈیٹس کی ضرورت ہے. میں اگر پھنسا ہوں کہیں پہ راس الخیمہ کے کسی ایک کچے پکے گلی میں, اور میں ایک سمجھ لیں ڈبے جیسے ٹین کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہوں, تو سوچیں میری کیا کنڈیشن ہوگی. مجھے گھر واپس جانا ہے, میرے پاس کوئی کھانا نہیں ہے, میں باہر نہیں نکل سکتا, شرطا پکڑ لے گا. تو بھائی اس فیلنگ کو بھی تو سمجھنا ہے. مانا کہ جہازوں نے آنا ہے, جہازوں نے جانا ہے, کوارنٹین ہونی ہے. کوارنٹین پہ بھی 50 مسئلے چل رہے ہیں. کراچی کا کوارنٹین ابھی میں نے پرسوں تو شیئر کیا. میرا ایک سوال تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کریپ ہول میں لا کے کسی کو جو ہے وہ چھوڑیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں گے اس کو کورونا تو نہیں ہوگا, پتہ نہیں وہ اور ہیزے ویزے سے جا کے مر جائے. آپ سمجھ رہے ہیں اتنے کوئی مسائل ہیں اس وقت کہ اگر سب پہ دھیان دینا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی لگ جائے گی. لیکن کھانا الٹیمیٹ چیز ہے. دا فوڈ رسک جو ہوتا ہے نا, وہ آپ, میں, عمر اور بہت سارے لوگ مل کے, مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ لگے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں معاملہ. عمر بھائی, شمون بھائی نے پورا ہمیں اس متعلق بتایا جو کوارنٹین سے یہ گزرے اور واٹ میکس ہم تھنک کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور OPRM جو ہے جیسی ایسوسیشن بنائی, اور اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کے متعلق بھی بتایا. بھوک, جیسا کہ شمون بھائی نے بتایا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو امیر غریب سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ عمر بھائی ابھی چونکہ آپ راشن ڈرائیو جو ہے اس کو اور میل ڈرائیو کو لے کر چل رہے ہیں, تو گورنمنٹ آف UAE کا بھی ایک انیشیٹو آیا ہے 10 ملین میل. 10 ملین میل کے متعلق اگر آپ سننے والوں کو بتائیں کہ یہ 10 ملین میل کیا ہے, یہ جو عام آدمی ہے جو اس ٹائم پہ ضرورت مند ہے وہ اس انیشیٹو سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے, ایک سٹیپ. دوسرا سٹیپ کہ کوئی آدمی اگر اس میں پارٹیسپینٹ ہونا چاہتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کو کیا کرنا ہوگا, پلیز اگر آپ بتائیں عمر بھائی. اوکے, میرے خیال میں شامون بھائی نے پاکستان کی سچویشن, کوارنٹین کو لے کے ساری باتیں کر دی ہیں. سو واٹ آئی ول سے از, دبئی میں بھی سلیوٹ ٹو دی UAE گورنمنٹ, وہ لوگ بھی اپنی طرف سے سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن لوگ جو ہے وہ رمضان میں جو سما ہوتا تھا, ایوری بڈی از مسنگ دیٹ. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر مسجد میں ڈونیشنز اور افطار ماشاءاللہ سے اتنا ہوتا تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اس میں پھر کوئی ریلیجن نہیں ہوتا تھا, ہر کوئی کھانے جاتا تھا. باقی میں یہ بتا دوں کہ ہم لوگ جو کوکڈ میلز یا راشن دے رہے ہیں اس میں ہم لوگ بھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ بندے کا ریلیجن کیا ہے, اس کی نیشنلٹی کیا ہے. وی آر جسٹ فالوئنگ اے سمپل فارمولا آف ہیومینٹی, بس دیٹس اٹ. اوکے, اور اس کے علاوہ ہم لوگ ہر بندے کی ہیلپ کر رہے ہیں. ابھی انیشلی جو تھوڑے دن پہلے رمضان سے پہلے ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے جو انیشیٹو اناؤنس کیا وہ ہے 10 ملین میلز کا. سو ان کا مطلب یہ ہے کہ 10 ملین میلز انہوں نے اناؤنس کرتے ہی بہت ساری ایسی بڑی فاؤنڈیشنز ہیں جنہوں نے ڈونیشنز دینے شروع کر دیے ہیں ٹو دا گورنمنٹ اونلی, کیونکہ یہاں پہ طریقے سے گورنمنٹ ہی کرتی ہے, وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. تو جیسے ہی وہ کرنا شروع ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بڑی فاؤنڈیشنز ہیں, انہوں نے ان سے جو کچھ ہو سک رہا ہے, کیش
whether it's canned food, whether it is processed food, सब कुछ कर रहे हैं. अभी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, अभी कल अनाउंसमेंट हो गया, आज सुबह की न्यूज में आया है, दुबई टैक्सीज भी और दुबई पुलिस भी. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जितने रेस्टोरेंट्स अगर वो ऑन बोर्ड प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो एक अगर रेस्टोरेंट फोन करता है सुबह, हम लोग, मैं आपसे नंबर भी शेयर करूंगा, टोल फ्री नंबर जो है, उस पर अगर कॉल करके बोलते हैं कि हमारे पास आज 100 मील रेडी हैं, तो दुबई पुलिस वाले खुद आके पिक करके लेके जाएंगे, या दुबई टैक्सी जो है वो लोग पिक करके लेके जाएंगे, एंड दे विल गिव इट 100% टू द डिजर्विंग पीपल. ठीक है. इसके अलावा जो दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं वो कुक्ड मील, जिस तरह से हम लोग हैं सब लोग, कुक्ड मील्स भी हो रही हैं, सप्लाई हो रही हैं. कुछ फैमिलीज हैं जो कि प्रेफर ये कर रही हैं कि हमें राशन मिल जाए, दूध पत्ती. हम लोग ये भी कोशिश करता हूं मैं कि किसी से पूछ लूं, और बहुत सारे ऐसे बीच में केसेस हैं जिसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा राशन का जो बॉक्स है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि आपको कौन सा दूध या सेरेलैक बच्चों के लिए चाहिए, तो वी लुक इनटू दैट आल्सो. सो हर चीज को एक क्वेश्चन मैं क्लियर करना चाहूंगा, ताकि उनसे हम जब जवाब लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें लोगों को. अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो फॉर्म लोग भरते हैं, उसके बाद जो मतलब जो एक तरीके से लेजिटिमेसी होती है कि जी इनको खाना पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा क्लियर करेंगे, सुनने वालों को भी जरा समझ आएगा कि किस तरह होता है, ताकि अगर दुबई में इस वक्त कोई देखे इस शो को तो उसको ये पता चल जाए कि हाउ टू अप्रोच यू पीपल एंड हाउ द प्रोसीजर वर्क्स. थैंक यू. मैं वीडियो के साथ साथ हमारा जो पेज है उस पे भी लिंक शेयर करूंगा. इट्स ए गूगल फॉर्म, गूगल का फॉर्म है वो. इट्स ए वेरी सिंपल फॉर्म. आप जब उस पे क्लिक करेंगे, यू एंटर योर डिटेल्स एंड देन इट विल कम टू द वेरिफिकेशन टीम. वो अपनी वेरिफिकेशन करके इनिशियली यू हैव टू पुट योर नेम, नंबर, एड्रेस. उस पे ड्रॉप डाउन में सिटी भी होगी, तो we will be able to track the location exactly. तो फिर हम लोग वेरिफिकेशन टीम जो है वो उनको फोन करके वेरीफाई करेगी उनके साथ कि उनकी क्या सिचुएशन है, और वीजा वगैरह आपका कब एक्सपायर हुआ है, विजिट वीजा पे थे आप या रेजिडेंट वीजा पे थे, और आपके घर में कितनी फैमिली मेंबर्स हैं. ठीक है. वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स ऑन दिस. ऑलरेडी जो बंदा फॉर्म आपने कहा पहले, सफेद पोश लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश और कुछ तो इन्वॉल्व है नहीं. तो एट द एंड ऑफ द डे कोई खाना लेके आगे ना तो जाया करेगा और ना ही उसको कोई बेच सकता है. ठीक है. जिसके पेट में खाना जाएगा वो दुआ ही करेगा हमारे लिए और हम सब के लिए. एंड that's a very simple process. I'll share the link also and that's it. शमून भाई, हमने आपको हमेशा एक एडवेंचरस किरदार में देखा है, तो क्या ये जो आपने OPRM का एक इनिशिएटिव लिया है, ये भी उस एडवेंचरिज्म का ही हिस्सा है? यू जस्ट बीइंग ए एडवेंचरस पर्सन द होल लाइफ, आपने एक और एडवेंचर समझकर इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया और आप इसको एक एडवेंचर के तौर पे ही ले रहे हैं और लेकर चलेंगे? आई थिंक देखें, कभी भी आप किसी भी क्राइसिस का जब आप शिकार होते हैं दुनिया में, और जब आप सर्वाइवल होते हैं खुद, यानी कि आप वो शख्स होते हैं जिसने उस सिचुएशन से निकलना है, तो उस क्राइसिस का जो वो प्रोसेस है गुजारने का, वो बड़ा एडवेंचरस. जब तक आपकी जिंदगी है और जब तक आप जिंदा हैं, वो एडवेंचर ही होता है. मेरे हिसाब से हम जो 21 दिन फंसे रहे और जिस प्रोसेस से मैं गुजर रहा था, वो क्राइसिस तो जरूर था, लेकिन उसके अंदर एक एडवेंचर क्यों था कि उसके अंदर एक सफर, उसके अंदर एक सोच का कंट्रोल, उस हर फैसले का एक रिजल्ट. यानी कि मुझे जिस तरह हैंडल करना पड़ रहा था वो पूरा सिनेरियो, वो भले गवर्नमेंट के साथ बात करनी हो या वो PIA हो या वो एम्बेसी हो, क्योंकि आई वाज द फेस ऑफ द केस, तो मुझे रोजाना नए नए फैसले करने पड़ते थे, और उन फैसलों से जो रिजल्ट आते थे उसकी वजह से वो जहाज आ गया पहला, वरना बैंकॉक में जहाज नहीं आता PIA. तो पहला इनिशिएटिव हमने ही करवाया, और वहां से वो रेस्क्यू का सिलसिला उस फ्लाइट से शुरू हुआ असल. और आज आपने देखा हजारों फ्लाइट्स जा रही हैं, पूरी दुनिया से PIA को उठा रही है. तो हमारी पहली फ्लाइट थी जो PIA ने हमारे सारे केस को समझते हुए, एम्बेसी ने मिलके, गवर्नमेंट ने मिलके, अतीका ओडो जी ने मिलके, और मेरे इन 3-4 डिपार्टमेंट्स ने मिलके किया था. तो डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज द एसेंस ऑफ एडवेंचर. देखिए, अगर काहिल होंगे ना, अगर आप काहिल होंगे तो आप शायद ना शो कर रहे होते, आप ना आपके पास कुछ बात शेयर करने पे होती, क्योंकि आप एक काहिल आदमी हैं, आप घर बैठ जाते हैं, आप किसी और की फिक्र नहीं, किसी और की फिक्र करके
کہیں نکلنا, جیسے عمر میرے خیال میں گاڑی میں بیٹھ کے ایک علاقے تک جاتے ہوں گے, وہ سارا جو پارٹ ہے وہ ایڈونچر ہے, اور اس ایڈونچر میں اچھائیاں ہی ملتی جاتی ہیں, آپ کو ریوارڈز ملتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو خوشی ہونا شروع ہوتی ہے. تو آئی تھنک یس, ایوری تھنگ از این ایڈونچر انٹل یو ڈونٹ ڈائی. تو اس کو بیڈ ایسپیکٹس میں نہیں لینا چاہیے, اس کو ہمیشہ ایک مشن کے طور پہ لینا چاہیے. اینڈ دس از یس اے مشن اینڈ اٹ ہیز سم ایڈونچر, بٹ I don't want to enjoy the adventure side because جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, جو لوگ اس وقت کرائسس میں ہیں, for them it's not an adventure, for them it's definitely a crisis. اور ہم OPRM کے تھرو ایک اور بھی چیز کر رہے ہیں, ہم کھانا وغیرہ تو ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ, فلائٹس بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اپڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں PIA کی طرف سے, لیکن بعد ہم ایک کام اور بھی کر رہے ہیں کہ ہم مینٹلی بھی لوگوں کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ جب مجھے ان باکس ملتا ہے اور کوئی پریشان شخص کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے, کسی کی وائف پریگننٹ ہے, کسی کا بچہ وہاں رہ گیا اور ماں یہاں رہ گئی ہے, کسی کا باپ گیا ہوا ہے تو بچہ ہاسپٹل میں, بڑے عجیب عجیب سٹوریز ہیں جو ان باکس میں 5 جملوں میں آ جاتی ہیں اور آپ کا دل رہ جاتا ہے کہ یار یہ بھی ریالٹی اس وقت چل رہی ہے دنیا میں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ, جب تک وہ تسلی میں نہ آ جائے, تسلی اس وقت بہت بڑا کام, ہم تسلی بھی اچھی دے دیں تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا آپ نیکی کا کام کرتے ہیں. تسلی دینا بھی جو ہے وہ بھی ایک بڑا مشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب پروسیس میں آپ کو اچھے دل اچھے دماغ اور کانسٹنٹ, آج 2 دن کرنا ہے, تیسرے دن بور ہو گئے پروسیس سے, یہ نہیں ہو سکتا. میں جس دن سے آیا ہوں مجھے ہفتہ ہو گیا ہے, میری کوشش ہے میں روزانہ اس موضوع پہ کہیں نہ کہیں پہ بات کروں. اور OPRM کا پیج آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ وہ سپر ایکٹیو ہے, ہم 24/7 کچھ نہ کچھ شیئر کر رہے ہیں اور لیجیٹیمیٹ ساری خبریں ہوتی ہیں. ہم کوئی کنفیوژن نہیں کریٹ کرنا چاہتے, یہ یاد رکھیے. ہو سکتا ہے کسی رپورٹ کے بعد 2 گھنٹے کے بعد کوئی پالیسی گورنمنٹ چینج کر دے تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپڈیٹڈ رپورٹس ہوں اور آپ کی مدد کے لیے, خاص طور پہ فلائٹس کیسے ملیں گی, کہاں جانا ہوگا, ڈاکومنٹیشن کس طرح ہوگی, رجسٹریشن کیسے ہوگی. ابھی آپ نے کیا نام رکھا ہے عمر؟ فیڈ سر. دیکھیں میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ جتنے زیادہ لوگ بڑھتے جائیں گے ٹیم بنتی جائے گی, رزق والے بھی کام کر رہے ہیں. ابھی فیڈ دا نیڈ از فیڈ اور ڈی اور نیڈ. فیڈ دا نیڈ جو ہے ہم نے بڑا سمپل سا کانسیپٹ رکھا ہے, سو ورلڈ وائڈ پیپل کین نو دس, ٹھیک ہے. اینڈ اور فیڈ دا نیڈ میں یہی ہے کہ ہماری کچھ آرگنائزیشن سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے کام شروع کر دیا آلریڈی, اٹس بین آلریڈی 4 days ناؤ, وی آر ڈوئنگ دا جاب. لیکن ہم لوگ جو راشن ڈرائیو ہے وہ تو 1 مہینے سے کر رہے ہیں, وہ بلکہ مہینے سے بھی نہیں, PID کے پلیٹ فارم پہ تو بہت پہلے سے ہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے آرگنائزیشن جڑی ہوئی جو ٹرسٹ کر کے ہمیں راشن دے رہی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ راشن دے رہی ہیں, جو ہم لوگ آگے جا کے ڈرائیو مطلب دے رہے ہیں فیملیز کو, کافی دور لوکیشنز پہ جا کے دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی وانٹ ٹو آلسو ہائی لائٹ پاکستان ایسوسیشن دبئی جو ہے, جو کہ یہاں کا ہمارا پاکستان کا اچھا خاصا امیج ہے, جو ہماری ساری پاکستانیوں کا سینٹر ہے. ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. ڈاکٹر فیصل اکرام جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ لوگ بھی راشن ڈرائیو ابھی تک میرے خیال میں 3000+ راشن ڈرائیو کر چکے ہیں وہ لوگ. اچھا شمون بھائی, ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا, آپ کو پرائڈ فیل ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سول سوسائٹیز ہیں, چاہے وہ فنکار ہیں, چاہے وہ کوئی گروپس ہیں, وہ اس قسم کا کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہمتاً گوش حاضر ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ایک انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا, آپ اگر چاہتے آپ پاکستان اپنے گھر آ گئے تھے, آپ کا کوارنٹین بھی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا, تو آپ اگر چاہتے اور آپ اس کو انیشیٹ نہ بھی کرتے اور اگر آپ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نوبڈی آپ سے کوئی پوچھتا بھی نہ. مگر آپ نے یہ چیز فیل کی, تو کیا آپ کو یہ پرائڈ فیل ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی نیشن سے تعلق رکھتا ہوں, جب بھی کوئی واقعہ ہو, کوئی زلزلہ ہو, کوئی سیلاب ہو, کوئی ایسی آفت ہو, تو ہم پاکستانی ہر طرح کی سوسائٹی آلویز جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے. اس متعلق پلیز اگر آپ کچھ بتائیں تو. یہ آپ نے ابھی ماشاءاللہ سارے جو واقعات ابھی ہوئے, زلزلہ بھی اور وہ سیلاب وغیرہ, یہ بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں ہماری سول سوسائٹی کی, جس میں فخر بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سویلینز اٹھ کے خود ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور کیسے رکھ سکتے ہیں. مطلب وہ بھلے
ریسکیو ہو سیلاب میں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں اور جا کے دریا کے اندر سے بچوں کو بھی اٹھا کے لے آتے ہیں. اور مطلب ہر قسم زلزلہ میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا مطلب پاکستان میں، کہ میں حیران تھا. اور اس میں میڈیا بھی ماشاءاللہ، شو بزنس کے لوگ بھی یہاں سے مطلب ود ان آورز جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے اور رپورٹنگ کر رہے تھے اور مدد کر رہے تھے. فخر عالم نے بہت کام کیا تھا. تو ڈیفینیٹلی میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسپیشلٹی دی ہے کہ آپ کی آواز سنی جاتی ہے، تو اس کو استعمال کریں اور اس کو بہتری کے لیے استعمال کریں. آپ دیکھیں شور بھی کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. پروٹیسٹ سے مسئلہ حل ضرور ہو جاتا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم پیار سے محبت سے کوشش کریں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی، بغیر لڑے جھگڑے بدتمیزی کیے، تب بھی بات سنی جاتی ہے. اس کی بہت بڑی مثال میں ہوں کہ مجھے بدتمیزی نہیں کرنی پڑی اپنے لیے 300 لوگوں کو بچانے کے لیے. میں نے صرف لاجیکل ویڈیوز بنائی اور لاجیکل باتیں کی کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کیسے پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سچویشن آ سکتی ہے. یہ کورونا کا بھی ایک ڈینجر ہے. ایک الگ ڈینجر وہ تھا کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے. ہمیں کس لوگ ہیں، کس لوگوں میں سے ایک بھی بندہ انفیکٹ ہو گیا تو 20 کے 20 باقی کے وہ کوشچن میں آ جائیں گے. اور 21 لوگوں کو ود انکلوڈنگ 5 فلم سٹارز آپ کوارنٹین زونز میں جا کے کہاں رکھیں گے؟ پمز میں رکھیں گے؟ آپ کہاں کس ہاسپٹل میں؟ اتنا بڑا جب وہ میں نے سارا ایکسپیرینس کیا تو مجھے لگا کہ اٹس اے ٹراما، اٹ از اے ٹراما ایٹ دا مومنٹ. اور پھر میں کہوں گا دیکھیے، میں ایز این ایکٹر، ایز اے ڈائریکٹر، ایز پارٹ آف دا شو بزنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی 2 ایکسٹرا فیورز ہمیں لوگ دے دیتے ہوں. میں اگر عام آدمی ہوں اس وقت، فرض کر لیجئے میں اس وقت شمون عباسی ہوں، لیکن نو بڈی نوز، اور میں پھنس گیا ہوں کسی جگہ پہ، تو who is there to help me except God? Maybe a few people that should and take responsibility، اور وہ اگر ان کی آواز بن جائیں گے تو ہی ان کو بچایا جا سکتا ہے، ورنہ وہ شاید ڈپریشن سے ہی مر جائیں. کیونکہ یہ کورونا کا جو کرائسس ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ڈیلی بڑھتا جا رہا ہے. اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہو رہی، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو رہی. یہ ایک ہارر ہے، ایک ہارر فلم ہے جو کہ مستقل آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے سب ٹائٹلز ابھی نہیں آئے. یہ کم از کم جا کے دسمبر سے پہلے دنیا تک یہ رہے گا، اور اس کے ہم آفٹر ایفیکٹس بھی دیکھیں گے. اور آئندہ آنے والا 2021 جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ سال ہوگا ورلڈ وائڈ. تو اگر ہم اس کو بڑے پکچر میں دیکھیں کہ ابھی تو میرے خیال میں بات شروع ہوئی ہے، ابھی تو ہم پہلے سٹیپ پہ ہیں اس کے کرائسس کے. آگے پتہ نہیں ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو کہاں کہاں سپورٹ کرنا ہے، اور ایک ہیومن پلیٹ فارم پہ آگے کھڑا ہونا پڑے گا. نہ تو میں سیلیبریٹی رہوں گا 6 مہینے بعد، نہ آپ یہ رہیں گے، نہ وہ رہے گا، نہ پریزیڈنٹ رہیں گے. آج ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہ فہد پریشان ہے، روز آ کے بیچارے وہ کوئی نہ کوئی نئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو وہ امریکن پریزیڈنٹ جب ہو گیا پریشان، اس کو نہیں سمجھ آ رہا، WHO کنفیوز ہو گیا. تو مجھے بتائیں پھر کس نے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بچا. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں ایز مسلمان جو ویسے بھی ایسے ہیومنز، لیکن ایز مسلمز ہمارے اوپر ویسے بھی فرض ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں پر تھوڑا سا ڈیلی 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی لگائیں تو مینٹل اور آپ کی سول کی ایکسرسائز ضرور. اور یس، اس سے بہت تسلی ملتی ہے، پرائڈ بھی ملتی ہے، سکون سے سونے کا دل چاہتا ہے، سکون سے اٹھنے کا دل چاہتا ہے. الحمدللہ I am not proud but I'm happy of how Allah Ta'ala has made me and is I'm able to help anyone. مجھے نہیں پتا میں کتنے لوگوں کی اس وقت ہیلپ کر سکتا ہوں یا کر چکا ہوں، لیکن اتنا. اور آپ جیسے لوگ، عمر جیسے لوگ، یا مایا جیسی لوگ، یا جتنے بھی لوگ اس وقت مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آئی بلیو کہ وہ بیلنس کر رہے ہیں اس دنیا کی اچھائی اور برائیوں کے درمیان. وہی لوگ ہیں جو بیلنس کر رہے ہیں. تو یس، آئی فیل گڈ، آئی فیل ایبسولوٹلی ہیپی اباؤٹ. عمر بھائی، اگر آپ اپنے سننے والوں کو تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیں کہ جو لوگ، جو مخیر حضرات آپ کے ساتھ راشن ڈرائیو میں، میل ڈرائیو میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا آپ تک پہنچنے کے لیے کیا سٹیپس فالو کرنے پڑیں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ اس PID کے پلیٹ فارم سے عمر بھائی ان سے کچھ اگر کہنا چاہیں تو. میں بس یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں،
جن کو آپ جانتے ہیں جو PID پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں ان تک بھی یہ خبر پہنچائیں, ان کو بتائیں, کیونکہ شامون بھائی جس طرح سے کہا ہے کہ دس سچویشن جو ہے اٹ ول کیپ آن انکریزنگ, لیکن ہم نے احتیاط کرنا ہے, خیال رکھنا ہے. اور آئی وڈ سجیسٹ کوئی بھی کسی طرح کا بھی سپورٹ کرنا چاہتا ہے, ریسٹورینٹس وانٹ ٹو کم آن بورڈ. میرے پاس آلریڈی 8-10 ریسٹورینٹس ہیں جو کہ آر ریڈی اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ آن دا پلیٹ فارم. دی پروسیس ول بی ویری سمپل. آئی ایم شیور کہ جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں ہر کوئی کر رہا ہے. آئی نو دیٹ, بلیو می. چھوٹا کیفیٹیریا ہے یا کوئی ریسٹورینٹ ہے یا کیفے ہے یا ایک پبلک کچن بھی ہے نا, ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن شاید نظر نہیں آ رہا. اپنی کیپیسٹی میں ہر کوئی کر رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ سب لوگ آ جائیں, ہم لوگ اس پلیٹ فارم کے تھرو سارا کچھ کریں تو زیادہ اچھا ہے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیلے آن اینی تھنگ. ہمارا پروسیس بہت سا سمپل رہے گا. وی ول جسٹ میک شیور کہ ہمیں کوئی ایک کال بھی مجھے کر دے. وی سیٹ اپ دا پروسیس, وی ٹیل دیم اوکے فالو دا لنک اینڈ وی آر گڈ ٹو گو. دیر آر کمپنیز, there are food stuff trading companies, there are plastic suppliers, there are a lot of companies. میں کہتا ہوں کہ جن کو جس قسم کی سپورٹ کرنی ہے they can come forward and we are ready to collaborate. بہت شکریہ عمر بھائی, تھینک یو ویری مچ. شمون بھائی, PID کا پلیٹ فارم حاضر ہے, جس طرح سے آپ چاہیں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں آپ کے اس بہترین پروجیکٹ میں. آپ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اگر کوئی پیغام اپنا آخر میں دینا چاہیں تو پلیز. فہد بھائی, سب سے پہلے تو شکریہ یہ اتنی محبت کا. آنیسٹلی میں یہ چھوٹی سی بس انیشیٹو تھی, مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا ماشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور وہی والی بات ہے عمر والی کہ ہم شاید سب کی مدد نہ کر سکیں لیکن کسی کی مدد ضرور ہوگی ہے. تو PID کے لیے خاص طور پہ کہوں گا کیونکہ PID پہ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس وقت فالو کر رہے ہیں اور وہ اپڈیٹ چاہتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگ پیشنس سے ضرور کام لیں. مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے اس وقت, کہیں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, کسی کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ دن پھر بھی گزارنے پڑیں گے. اور اگر اچھی طرح گزار لیں, مسکرا کے, اللہ کا یہ شکر ادا کر کے کہ ابھی تک آپ سلامت ہیں, آپ کہیں بھی ہیں, آپ زندہ ہیں, آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اس وقت صحت مند ہیں اور آپ کو ابھی تک وہ بیماری نہیں لگی ہے اور آپ کو خدا نخواستہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. میں کہتا ہوں آپ کو فیل ہوگا جیسے آپ کے اندر ایک آرمی ہے, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سماتا ہے, آپ کو اس سچویشن سے نکال دے گا. پازیٹیو رہیے, لڑیں جھگڑے نہیں. اس وقت پوری دنیا, آپ یہاں سے یوگوسلاویا کے کسی گاؤں میں بھی میسج کریں گے, فون کریں گے, آپ کہیں رشیا میں بھی فون کریں گے, لوگ ایک ہی بات سے ڈرے ہوئے ہیں, وہ ہے کورونا وائرس. وہی سچویشن ہے, ان کی بھی دکانیں بند ہو رہی ہیں, ان کے لیے بھی لاک ڈاؤنز ہیں, ان کی بھی فلائٹیں رک گئی ہیں. ہم چونکہ پاکستانی ہیں, ہمیں صرف پاکستان کا پتہ ہے, پوری دنیا ایگزیکٹ ایک ہی ٹائم لائن پر اس وقت چل رہی ہے. تو جلد بازی کر کے, لڑائیاں کر کے, پریشان ہو کر اپنی صحت کو آپ ڈیمیج کریں گے. اپنی صحت کو اچھا رکھیں, اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. جتنا بھی کرائسس ہو, کتنا بھی اس وقت مشکل دیکھ رہے ہیں, آپ نے گھر واپس پہنچنا ہے. ان تمام لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت گھر سے دور ہے, ان کو گھر واپس آنا ہے. اور جو پاکستانی دبئی میں رہتے ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہو وہ اپنے واپس ریگولر لائفز میں آئیں, بچے اسکول جانا شروع کریں, لوگ اپنی جابس پہ جانا شروع کریں, خواتین اپنے کاموں پہ لگیں اور دنیا کو اللہ تعالیٰ بس واپس اپنے روٹین پہ جلدی. بہت شکریہ. شمون بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. عمر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پردہ اسکرین کے ولن, عام زندگی کے ہیرو شمون عباسی, ان کا انیشیٹو ہے, اس انیشیٹو پہ ان کا ساتھ دیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, مجھے امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ہمارے آج کے دونوں سٹارز واقعی سٹار تھے. اگلے ہفتے ایک نئے سٹار کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس پروگرام میں مزید بہتری لائیں. انشاءاللہ ٹوگیدر وی کین اینڈ وی ول فائٹ بیک. ہمیشہ کی طرح پروگرام کا اختتام اسی دعا کے ساتھ, یا میرے اللہ ہمارے پاک وطن کو تا قیامت قائم دائم شاد آباد رکھ, آمین. PID زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.